میں نے پہلی مجلس میں پڑھا کہ رسول اللہ نے تاکید کی، حکمن کہا، زور دے کے کہا، واجب کی نیت سے کہا کہ جاؤ کرے اسامہ میں. اتنا تاکیدی حکم تھا، مسلمانوں نے نہیں مانا، روگردانی کر دی. پھر میں نے کل کی مجلس میں پڑھا کہ رسول نے اگلا حکم دیا کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں کچھ لکھ کے دوں. پھر مسلمانوں نے روگردانی کر دی. اب یہاں پر میں آج کی مجلس میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ جو اصحاب رسول کے لب ہلنے کا انتظار کرتے تھے کہ رسول کوئی حکم کرے اور ہم پورا کریں، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بت چھوڑے، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بیٹیاں زندہ دفن کرنا چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ غیر اللہ کا سجدہ چھوڑا، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ شراب کے مٹکے گھروں سے نکلے، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ جوار بت پرستی چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ نمازیں پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے، اتنا سب کچھ نبی کے کہنے پہ کر دیا. آخر میں کیا مجبوری بنی تھی کہ سب کچھ نبی کے کہنے پہ کرتے رہے؟ بت چھوڑنا زیادہ مشکل تھا کاغذ قلم دینے سے. جو قریب بیٹھے تو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اس فکر میں میرا ساتھ دیجیے گا. وہ عادتیں جو گمراہی کے زمانے میں پڑی ہوں اسے بڑھاپے میں آ کے چھوڑنا. بڑھاپے میں صرف عمر ہی پختہ نہیں ہوتی، عادتیں بھی پختہ ہو جاتی. ان پختہ عادتوں کو چھوڑنا یہ مشکل تھا بجائے کسی لشکر میں چلے جانے کے، شاہ صاحب کاغذ قلم دینے کے. تو آخر ان مسلمانوں نے اتنی باتیں نبی کی مانی تھی، یہ باتیں کیوں نہیں مانی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میری قوم کے بچوں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، کہ آخر ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ساری باتیں مان رہے تھے اب کوئی بھی نہیں مان رہے. جو نبی کے اشارے کو سمجھتے تھے، نبی کہتے تھے 2 رکعت، وہ 2 پڑھتے، 4 پڑھو 4، 3 پڑھو 3 پڑھو، یہاں 7 چکر لگاؤ 7، اتنی باتیں مانتے تھے. کیا ہو گیا تھا کہ نبی کہہ رہے اور وہ نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قریب قریب کون سا واقعہ رونما ہوا. تو جب یہ نبی کی باتوں کا انکار کر رہے تھے، ان سے 70 دن پہلے نبی نے علی کی مولایت کا اعلان کیا. صرف 70 دن پہلے، صرف 70 دن پہلے رسول نے علی کی مولایت کا، حاکمیت کا، جانشینی کا اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری باتیں مان رہے تھے اب اگر نہیں مان رہے تو یہ وجہ ہے وہ خطبہ جو رسول غدیر میں دے چکے ہیں. یہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا. قبلہ تشریف فرمائی، یہاں پر خدا نبی سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا. کیا کس کی ضرورت تھی کہ نبی کے بدن کو نقصان پہنچا دے؟ جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی. خدا کہہ رہا ہے اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. یہاں بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ صرف نبی کی نبوت نہیں ہے، یہ پورے کا پورا کار رسالت ہے. اور یہ کار رسالت، اس میں آدم کی محنت، نوح کی محنت. اگر یہ نبی نہ ہوتا کون آج موسیٰ کو مانتا؟ کون آج ابراہیم کو مانتا؟ کون آسمانی کتابوں کو مانتا؟ یہ وہ نبی تھا جس نے توریت بھی منوائی، انجیل بھی منوائی، زبور بھی منوائی، موسیٰ بھی منوایا، یوشع بن نون بھی بنوایا، ابراہیم بھی بنوایا، اسماعیل بھی بنوایا. اس کا مطلب ہے اس نبی کی زندگی کے اندر سارے نبیوں کی زندگی بند تھی. اس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا. جس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا، اللہ اسے کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی سے صرف رسول اللہ کی رسالت خطرے میں نہیں جا رہی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے، ابراہیم کی محنت خطرے میں ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت خطرے میں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ فرق ہے نبی میں اور امت میں. اللہ نبی کو کہتا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. جو نہ کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. امت نے سب کچھ کیا، بس وہ نہیں کیا.